نیت سے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے، ابھی وہ نیکی کا صرف ارادہ کر رہا ہے، کسی بھی ایسی مشکلات کے سبب وہ اس نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے آج رشوت لیتے ہوئے ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہم یورپ کی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں آج مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، ہم ہر کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے ہمارے دماغ میں ایک نقشہ بیٹھ جاتا ہے، وہ تصور بیٹھ جاتا ہے، تو اس کام کو ہم نیت کہا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی کام کی نیت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی نیت پہلے ہمارے دل میں آتی ہے، ہمارے دماغ میں آتی ہے۔ تو نیت کیا چیز ہے، نیت کی فضیلت کیا ہے کہ نیت سے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر ہماری نیت بری ہوگی تو ہمارے اعمال برے ہوں گے۔ ہم اچھی نیت رکھ کر کوئی کام کریں گے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا کرے گا۔ اگر ہماری نیت بری ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ناراضگیاں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوگی۔ سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن ہے کہ اس کا تمام کے تمام دار و مدار، اس کی تمام چیزیں، اس کا دنیا میں رہنا وہ اس کی نیت پر ہے۔ اب وہ نیت پر کیسے ہے؟ حضرت امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، ابھی وہ نیکی کا صرف ارادہ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، میں ایک مثال کے طور پر، میں نے ابھی نماز پڑھی نہیں ہے لیکن میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ابھی نماز کا وقت ہوگا، میں اس نماز کو ادا کروں گا، لیکن کسی وجوہات پر، کسی پریشانی کے سبب یا کسی بھی ایسی مشکلات کے سبب میں اس نماز کو ادا نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہم پر کتنا رحم کرتا ہے، ہماری نیتوں کے ساتھ کتنا خالص ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان ایک اچھی نیت کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اس نے ابھی نیکی کی ہے یا نہیں کی۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن نیکی کرنا یہ ایک بڑا عمل ہے، لیکن نیکی کا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دار و مدار جتنا ہے، اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہیں کہ جب وہ سوچتا ہے اور کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی گناہ کی طرف مرتکب ہوتا ہے تو قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ اور اپنے کریم رب پر کہ وہ ہماری نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور جب ہم کسی نیکی کا سوچتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں نیکی لکھ دیتا ہے، لیکن ابھی ہم نیکی کرتے نہیں ہیں۔ لیکن قربان جائیں اپنے محبوب پر کہ جب ہم کسی گناہ کی طرف ہم راغب ہونے لگتے ہیں، ہمارے دماغ میں وسوسہ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ وسوسہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، یہ جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو ہم کسی بھی گناہ کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تب ہمارا گناہ نہیں لکھتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ ابھی اس گناہ سے توبہ کر لے گا، ابھی اس گناہ سے پرہیز کر لے گا۔ جب تک ہم اس گناہ کی طرف مرتکب نہیں ہو جاتے، اس گناہ کو کر نہیں لیتے، تب تک اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں، ہماری اعمال میں اس گناہ کو شامل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دلی آواز آتی ہے کہ یہ انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کام غلط ہے؟ آج رشوت لیتے ہوئے ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان پیسوں سے میں کسی غریب کی مدد کر لوں گا، آج اس سے میں حرام کما کر میں مسجد میں چندہ دے دوں گا، تو یقین جانیے کہ جو ہماری نیتیں ہیں، ہماری نیتیں خالصتاً نہیں ہیں تو پھر ہمارے اعمال بھی خالصتاً نہیں ہوں گے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم،
کہ انسان کا دار و مدار، انسان کا خاتمہ اس کے اعمال پر ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں، تو یقین جانیے تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے پھر ہم نے دنیا میں کچھ نہ پایا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے اعمال کو اچھا نہ کیا تو پھر ہم نے کچھ بھی اچھا نہ کیا۔ یہ شیطان ایک نفس میں اس طرح سے راغب ہے، اس طرح سے ہمارے دلوں میں گھسا ہوا ہے، اس طرح سے ہماری نسوں میں گھوم رہا ہے کہ وہ ہر قدم پر ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری تمام سامعین و ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک اچھی نیت کر لیں۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ہم صبح بریک فاسٹ کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہم اس میں یہ ایک تھوڑی سی نیت کر لی جائے کہ میں اگر جب کھانا کھاؤں گا، میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کی توانائی سے، اس کی طاقت سے میں اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کروں گا، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین پھر اس پر کتنا رحم نازل کرتا ہے، اسے اس کی طاقت، اس کی توانائی کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ ہم اگر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ رب العالمین کی خالصتاً نیت کو رکھ لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں میں کس طرح سے غیب سے مدد کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نیتیں خالص نہیں ہیں۔ ہم یورپ کی ان گلیوں کے بارے میں کہتے ہیں، ان یورپ کے ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خالص ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن آج مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ وہ خالص نہیں ہے، وہ خالصتاً ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا۔ ورنہ یہ قوم ایک مٹھی کے برابر ہے۔ اگر ہم یک مشت ہو جاتے ہیں، ہم ایک مشت ہو جاتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتے ہیں، آج ہم تمام تر گناہوں سے ترقی حاصل کرتے ہیں، دوری حاصل کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے ہم مسلمانوں کو ہر جگہ پر، ہر کام پر، ہر کامیابی میں کیسی فتحیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قوم پر اپنا رحم نازل فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان میں جو حالات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں یکجا ہو کر ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں یہاں پر میں ایک اور بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ چند دنوں قبل ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس ہوتا ہے ہماری اسمبلی میں کہ جو صحابہ کرام علیہم السلام اور امہات المومنین سلام اللہ علیہا اور ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المؤمنین کے بارے میں، ان کی گستاخیوں کے بارے میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کی گستاخیوں کے بارے میں ایک قانون پاس ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے اس قانون کو پاس کیا، لیکن میری تمام سامعین سے، ناظرین سے، جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے، میرے ایک دردمندانہ سوال ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 95% جو لوگ ہیں وہ مسلمان گھرانے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور 5% سے بھی کم لوگ جو وہ غیر مسلم ہیں۔ پھر اتنی بڑی آبادی میں ہمیں ایسا قانون پاس کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ کیا ہم مسلمان کبھی یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے فرما بردار بندے کی، اہل بیت پاک اطہار کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی اجرت حاصل نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں، طلب نہیں کرتا، لیکن تم فرماؤ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت قائم کرو، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھو۔ تو پھر ان قرابت داروں کی اگر جو کوئی انسان ان کے ساتھ بے روی کا شکار اختیار کرتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے حرمتی کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو امت مسلمہ میں ایسے عناصر پیدا کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو آپس میں جوڑنے کے بجائے اختلاف پیدا کر ان کے ساتھ ایسے مظالم شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو یکجا ہونے اور اپنے بزرگان دین، اپنے اولیاء کرام، اپنے صحابہ کرام کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت پاک اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔